غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع کپواڑہ میں ایک اور کشمیری شہری کو شہید کر دیا ہے۔ قابض فوجیوں نے ہفتے کی شب ضلع کے علاقے کنڈی خاص میں 43 سالہ سماجی کارکن غلام رسول ماگرے کے گھر پر چھاپے کے دوران اسے گولی مار کر شدید زخمی کر دیا تھا۔ انہیں سری نگر کے SMHS ہسپتال لے جایا گیا، تاہم وہ راستے میں ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے غلام رسول ماگرے کے قتل کے خلاف زبردست احتجاج کیا اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ والدہ ہاجرہ بیگم نے میڈیا کو بتایا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے ان کے گھر پر دعویٰ بول کر انہیں گالیاں دی اور ان کے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے اور گولی مار دی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ایک محنت کش تھا جس نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور اسے بلا جواز طور پر قتل کیا گیا۔ ادھر بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے ضلع ڈوڈا میں 13 مقامات پر چھاپے مارے اور خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو ہراساں کیا اور اہم دستاویزات اور موبائل اور لیپ ٹاپ سمیت ڈیجیٹل ڈیوائسز قبضے میں لے لی۔ وادی کشمیر اور جموں کے مختلف اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بھارتی فوجیوں نے بانڈی پورہ اور بارامولہ اضلاع میں جعلی مقابلوں میں 3 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا۔ وادی کشمیر سے 2000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار اور کم سے کم 1 درجن مکانوں کو مسمار کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ کشمیر میں جاری کشمیریوں کے قتل عام، گرفتاریوں اور مکانات کو منہدم کرنے کی بھارتی فوجیوں کی کارروائیوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ کشمیریوں کو اپنا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حریت ترجمان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی پر عالمی برادری کی خاموشی پر تنقید کی اور جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کی کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ دریاسنا میڈیا کی آزادی پر قدغن اور تنقیدی آوازوں کو دبانے کے لیے بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد 16 پاکستانی YouTube چینلز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ کی ہدایت پر ڈان نیوز، سمارٹ ٹی وی، جیو نیوز، ARY نیوز، بول نیوز جیسے نیوز چینلز کے علاوہ ممتاز صحافیوں کے YouTube چینلز پر پابندی عائد کی گئی ہے۔